میں جو ظلم ہم نے اندر جو دیکھا ہے اس سے زیادہ ظلم میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری ملاقاتیں یہ وہ ملاقاتیں جو کہ ہر انسانی حقوق کے اوپر جو ہے نا وہ حق ہے ایک انسان کو ایک کسی بھی کو آپ جا کے وہ جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں. اپنے لیڈروں کی ہسٹری یاد رکھے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو آپ جو کر رہے ہیں وہ آگے آپ نے بھگتنا بھی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم بھول جائیں گے. یہ دن انشاءاللہ یہ بھی ٹائم گزر جائے گا اور ہمارا لیڈر بھی باہر آئے گا, مگر ہم یقین رکھتے ہیں اداروں کی مضبوطی پہ. اور میں عدالتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سمن بکمن امجن کو آپ نہ اپنائیں. جو آپ کو حکم فاکم بین الناس بالحق کا اس کے اوپر عمل کریں. وہ آپ نے اگر وہ لگایا ہوا قرآن کی وہ آیات تو اس کے اوپر عمل کریں, نہیں تو اس کو ہٹا دیں. پھر اگر آپ عمل نہیں کر سکتے سمن بکمن امجن بھی ایک اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنا حال ہے وہ لکھ دیں کہ ہمارے پاس میں کچھ نہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنا قانون نہیں منوا سکتے یا کمزوروں بھی منوا سکتے ہیں تو پھر آپ بتا دیں کہ جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم مجبور ہیں. کھل کے بتائیں نا جی, مرنا آپ نے بھی ہے, راہ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں, کوئی بھی راہ نہیں. قبرستان جا کے دیکھیں, لوگ گزر کے وہ پڑے ہیں وہاں پر, جانا سب نے ہے ٹھیک ہے ہاں, مگر کچھ کر کے جائیے, کچھ کر کے لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں گے. یہ ظلم کی رات یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں ان کے لیے بھی ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. کسی نے کوئی ناراض جا کے قبرستانوں میں دیکھا کریں. قبرستانوں میں جانے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہاں دیکھیں کون کون سے کتنے کتنے شہنشاہ تھے. کوئی 8 سال کوئی 10 سال کوئی 6 سال پرانا بھی یہاں پہ شخص گزرا ہے جس سے حکومت کی ہے, جو بادشاہت کی ہے. یہ وقت گزر گیا ہے, یہ بھی گزر جانا ہے. ادارہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم لڑائی پہ یقین نہیں رکھتے. ہمیں ہمارے رائٹ ہمارے لیڈر کے رائٹ فل فوٹ دیے جائیں اور جلد از جلد ہماری ملاقاتیں کھلی جائیں. اور ہم اپنے لیڈر کو ملنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس سے 2 سال کے بعد اس کا میں ہاتھ چومنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ سختی سے آ رہا ہے. میں آپ سب سے یہی ایک اپیل ہے میری عدالتوں سے کہ اپنا حکم منوائیں پلیز. شکریہ بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا اور ہم سارے یہاں پہ حاضر ہوئے خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. لیکن ریسنٹلی آپ کو سب کو جیسے پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی سے 26 MPs کو وہ کیا کہتے ہیں سسپینڈ کیا اور پھر ان کے لیے ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. 20-20 لاکھ روپے جرمانے کیے. اس سب کی ایک ہی وجہ تھی کہ ہم جو ہے قانون کو فالو نہیں کرتے, ہم آئین کو نہیں مانتے اور پارلیمنٹ میں ہم جو ہے پارلیمانی اقدار کا پامال کرتے ہیں. تو میں اسپیکر صاحب کو اور جعلی CM صاحبہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں سے کہ آپ اپنے انڈر جو آپ کی یہ پولیس فورس ہے اور یہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کے باہر جو بدتمیزی ہوتی ہے, جو قانون کی پامالی ہوتی ہے اور جس طرح سے MPs کے ساتھ بدتمیزی اور پارلیمنٹ کے ساتھ کی جاتی ہے, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ MNAs کے ساتھ کی جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ CM بھی ایک MPA کی نشست پہ ہوتی ہے, اس کے پاس ایک ایکسٹرا عہدہ ہوتا ہے CM کا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے یا اس کے اوپر پارلیمنٹیرینز والے قانون لاگو نہیں ہوتے ہیں. جب باقی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کریں گے, ان کے ساتھ بدماشی کریں گے اور پھر وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے اس کی جی حضوری کریں گے اور اس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس کی جھوٹی تقریریں جھوٹے بھاشن سنیں گے, تو یہ ہرگز نہیں ہوگا. ہمارے لیڈر نے ہمیں مفاہمت نہیں بلکہ مزاحمت سکھائی ہے. ہم ہمیشہ اس ظلم کے خلاف, اس اندھے قانون کے خلاف ہمیشہ اسی طرح لڑتے رہیں گے, چاہے ہمیں کوئی کسی بھی قسم کی سزا دے دے. لیکن ہم کبھی بھی یہ بھوت پالش نہیں کریں گے. ہم اس طرح سر جھکا کے صرف عہدے اور کرسی کے لیے جا کے پارلیمنٹس میں بیٹھ کے باقی ساری قوم کو دبانے کی کوشش کبھی بھی نہیں کریں گے. میں اسپیکر صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کا بھی نوٹس لیں کہ جب ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ ایک SHO کھڑا ہو کے بدتمیزی کرے تو وہ بھی پارلیمنٹ کی اس اسمبلی کی توہین ہے, اس سارے پارلیمنٹیرینز کی توہین ہے. اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے, اس کے اوپر بھی معطلی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بھی جرمانہ ہونا چاہیے. پھر یہ جو پولیس والے یہاں پہ دھڑلے سے بدماشی کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں, جب ان سے پتہ کیا جائے, پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ فلانے پولیس والے کا فلانے فوجی سے تعلق ہے, فلانے فوجی سے تعلق ہے, فلانے سے آشیرواد لیا ہوا ہے. تو DG ISPR صاحب نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف پریس کانفرنس نہ کریں, آپ گراؤنڈ ریالٹیز نکالیں. ہر تھانے میں ہر پولیس والا, ہر بیوروکریٹ فوج کا نام لے کے بدماشی کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے اور لوگوں کو ہراساں کر رہا ہے. اگر آپ واقعی فوج کا امیج بچانا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ ایک رشتہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سب کو لگام ڈالیں. یہاں سے نیچے سے جو فوج کی بدنامی ہو رہی ہے, جو فوج کا امیج خراب ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا, آپ نے پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان کو معطلی کرنے جا رہے ہیں, کیا
اگر وہ معطل کر لی جاتے ہیں تو کیا آپ اس پہ کیا ایکشن لیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے اگر معطل ہو جاتے ہیں تو کیا دوبارہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں معطلی پہ تو الیکشن نہیں ہوتا. معطلی اس لیے ہوتی ہے کہ لیٹ سے اگر کوئی بھی پارلیمنٹیرین اسمبلی کا کنڈکٹ فالو نہیں کرتا تو اس کو آپ معطل کرتے ہیں 2-4 سیشنز کے لیے. لیکن ان کی بدماشی اور غنڈہ گردی کی حد آپ دیکھیں کہ انہوں نے میکسیمم جو لمٹ ہوتی ہے 15 سیشنز کی وہ انہوں نے اویل کی اور ہمیں سسپینڈ کیا تاکہ ہم اسمبلی میں نہ جائیں اور یہ وہاں پہ جھوٹے بل, جھوٹے بجٹ اور جھوٹے بھاشن جاری رکھیں. اگر یہ اس طرح کا کوئی کریں گے تو یہ ایک روایت سیٹ کریں گے اور یہ اس کو پھر بھگتیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن یا کوئی اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے وہ نااہلی کے بعد ہوتی ہے, لیکن ہم نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا کہ جس کے اوپر کوئی نااہلی بنتی ہے. اپوزیشن کا رائٹ ہے اپوزیشن کرنا, احتجاج کرنا اور کراس کوشچن کرنا. ہم نے وہ کیا ہے جو پرنسس کو برا لگا ہے اور انہوں نے یہ ایکشن لیا. کل کی کور کمیٹی کا کیا فیصلہ نکلا؟ خان صاحب نے پیغام بھجوایا کہ یوم شورا کے بعد احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کچھ فیصلہ ہوا؟ اس کے اندر کافی سارے اختلافات دیکھے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کرنے ہیں یا نہیں کرنا, اس کا فائنل کوئی فیصلہ ہوا ذرا وہ بتائیں. دیکھیں کور کمیٹی ہمیشہ جب خان صاحب کو انسٹرکشن جاری کرتے ہیں اس کے اوپر مشاورت کرتی ہے, اس کا ہم لایا عمل بناتے ہیں. فیصلہ ہمیشہ خان صاحب نے کرنا ہوتا ہے چونکہ چیئرمین وہ ہیں, خان کے پارٹی کے پیٹرن ان چیف وہ ہیں, ہمیشہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, ہم نے اس کا لایا عمل بنانا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جو تھوڑا بہت لایا عمل بنا ہے وہ آپ کو کے پی کے ہمارے ایم پی ہیں وہ بھی گائیڈ کریں گے. اور تحریک ہم نے اعلان کر دی ہے, محرم کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے اور بھرپور شروع کریں گے انشاءاللہ. کل پارلیمنٹری کے پی ہاؤس میں پارلیمنٹری پارٹی کا جس میں پورے پاکستان سے ہمارے پارلیمنٹرین آئے تھے, وہاں پہ 10 محرم کے بعد انشاءاللہ جو خان صاحب کی انسٹرکشن ہے اس پہ بات ہوئی اور کافی تجویز آئی اس پہ تمام پارلیمنٹرین سر جوڑ کر سی ایم کے پی صاحب نے. تو انشاءاللہ 10 محرم کے بعد تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پہ آ رہی ہے اور اس بار کی جو تحریک ہوگی وہ کچھ ڈفرینٹ ہوگی. ڈیٹ فائنل نہیں, ڈیٹ